ابھی حسن بھائی شاید ٹھیک تھا. ہاں کیا آپ چل نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من آتی اللہ بقلب سلیم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ایک دفعہ پھر یوم الجمعہ مبارک ہوا میسر آیا. آج ہم چونکہ ماہ نومبر گزر رہا ہے، چل رہا ہے، اور اس میں ایک بر صغیر پاک و ہند کی جلیل القدر شخصیت حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، ان کا یوم ولادت ہے، اور جو ان کے افکار و نظریات ہیں وہ نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ اسلامی دنیا کے باہر بھی ان کی پذیرائی ہے. تو خاص طور پہ امت مسلمہ میں نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اور اپنا مقام دوبارہ دلوانے کے لیے اکسانے میں اور احساس بیدار کرنے میں اقبال کا کلیدی ہاتھ ہے، اقبال کے کلام کا اور اس کی فکر کا. تو آج ہم اس فکر کا ایک پہلو کا، مختصر پہلو کا جائزہ لیں گے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اقبال تین چیزوں کو بڑا اہم سمجھتے ہیں. تین چیزوں کو، بلکہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کو تین چیزیں میسر ہیں تو وہ کامیاب بھی ہے اور بیدار بھی ہے. یعنی اگر وہ تین چیزیں میسر ہیں تو نہ وہ ناکام ہے اور نہ وہ غافل ہے، بلکہ وہ کامیاب بھی ہے اور بیدار بھی ہے. جو بیداری اقبال دینا چاہتا تھا مسلمان کو، وہ پھر بیداری تین چیزوں کے ساتھ اس نے منسلک کر دی اور جوڑ دی. اس میں پہلی چیز اقبال کہتا ہے کہ قرآن ہے جس کے ساتھ مسلمان کو جڑنا ہے. اگر مسلمان قرآن کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی عالم بننا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، کوئی صرف نحو پڑھنی ہے، ایسا نہیں. بلکہ علامہ نے اپنے خط میں، جو انہوں نے کسی کو لکھا تھا مکتوبات میں، اپنے خط میں لکھا کہ قرآن مجید کی بار بار تلاوت انسان کو نسبت محمدی میسر کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں کہ اس بار بار کی تلاوت سے جو نسبت محمدی میسر آتی ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ پڑھنے والے کو قرآن کے معنی اور معارف بھی سمجھ آ رہے ہوں. مطلق مطالعہ قرآن یہ اثر اور یہ فیض رکھتا ہے کہ انسان کو نسبت محمدی اور بارگاہ محمدی سے جوڑ دے. تو گویا اگر مطلق محض قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ تعلق اتنا اس حد تک فیض اس کے اندر ہے، فیض رساں ہے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ جو پھر سمجھ کے اور اس کے علوم اور معارف پر دسترس یا افہام کے ساتھ پڑھے، اس کا کیا حال ہوگا. دوسری چیز اقبال بتاتے ہیں وہ ہے ذات اور بارگاہ نبوت، بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال فرماتے ہیں کہ جو حضور کی بارگاہ سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ ناکام ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا بڑا کامیاب سمجھے. اور جڑے ہونے کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ سب سے اہم وظیفہ جو انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑ سکتا ہے وہ درود ہے. وہ کیا ہے؟ درود پاک. اور اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنا بڑا مقام و منصب اللہ نے دیا کہ دنیا آپ کو حکیم الامت کہتی ہے، امت محمدیہ کا حکیم شخص، حکمت والا، تو یہ کیسے میسر آئے؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ میں نے 1 کروڑ سے زائد بار درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری کی حالت میں پیش کیا. یعنی حضوری کی حالت سے مراد یہ ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور آپ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوں، تو یہ حضوری کی حالت ہوتی ہے. یہ عالم جسدی میں بھی ہوتی ہے، عالم روحانی میں بھی ہوتی ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے بعض جگہوں پر 2 کروڑ کا بھی ذکر ہے،
کہ 2 کروڑ سے زائد بار درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضوری کی حالت میں پیش کیا، اس چیز نے مجھے حکیم الامت بنا دی، یعنی کامیاب کر دی۔ تو پہلی چیز قرآن، دوسری حدیث اور سنت اور ذات نبوی۔ تیسری چیز جو اقبال نے بیان کی ہے وہ آج کا ہمارا موضوع ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلب بیدار، زندہ دل مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر قرآن اور حدیث دونوں ہوں اور دل زندہ اور بیدار نہ ہو تو یہ بھی دونوں فائدہ نہیں دیتی، اور جب دل زندہ دل کے ساتھ قرآن و حدیث جڑ جائیں تو اقبال کہتے ہیں کہ پھر بندہ مومن کامل ایسا بنتا ہے جس کو قرآن نے کہا تھا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اس پر ملائکہ اترتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور اگر محض کوئی بیدار قلبی کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس قرآن و سنت نہ ہو تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ ہی غلط ہے، چونکہ اس میں ترتیب ہے، سب سے پہلے قرآن آئے گا، پھر سنت اور ذات مصطفی آئے گی، اور اس کے بعد قلب بیدار کا مقام آئے گا کہ بیدار دل۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو صوفیاء نے، اولیاء نے، محدثین نے، مفسر، ہر طبقے نے لیا ہے اور اپنے اپنے انداز سے لیا۔ تو میں ذرا قلب بیدار پر اقبال کے اور مولا روم کے افکار اور چند دیگر بڑے صوفیاء کرام کے افکار پر بات کروں گا۔ فرماتے ہیں مولانا روم کہ کیا تم غور، اب ایک حدیث ہے، اب دیکھیے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ اسی چیز کو ایک ایسے انداز میں دیکھتا ہے کہ بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ نہیں سنی ہوئی کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تمہارے مال کو اور تمہاری جانوں کو نہیں دیکھتا، ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ نہیں سنی؟ سب نے سنی ہوئی۔ مولانا روم اسی حدیث کو بیان کر کے ایک نیا پہلو سامنے لاتے ہیں، اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے مومن، اے بندے، کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ جسم پر بھی نگاہ ڈالنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، مال پر بھی نگاہ ڈالنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، ظاہری اعمال پر بھی نگاہ ڈالنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، مگر دل پر نگاہ ڈالنا اپنی شان کے لائق بھی سمجھتا ہے، اور اس پر دل پر نگاہ ڈالتا بھی ہے، کیونکہ دل اس پورے وجود کے اندر ایک ایسی چیز ہے۔ آگے مولانا نے بات بڑھائی، حضرت مولانا جلال الدین رومی کی بات کر رہا ہوں، صاحب مثنوی، وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے، یہ وجہ جو میں اب بیان کر رہا ہوں یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی، اس سے پہلے میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، جو اس حدیث کو بیان کر کے مولانا روم نے آگے بیان کیا۔ بہت شاندار بات۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے بندے، اب جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ ظاہری جسم پر بھی نگاہ نہیں کرتا، ظاہری عمل پر بھی نگاہ نہیں کرتا، محض دل پر نگاہ کرتا ہے، تو پھر اس کی وجہ پوچھ مجھ سے کہ میں بتاؤں کہ اللہ دل پر نگاہ کیوں کرتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسجد تم دیکھتے ہو جو زمین پر ہے، جو اس گارا، مٹی، اینٹوں اور سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے، جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک مسجد ہر انسان کے دل میں اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ اپنے ہر گھر کی طرف، ہر شخص اپنے گھر کی طرف پلٹتا تو انسان کی شان یہ ہے کہ وہ اس جسد خاکی کے ساتھ پلٹتا ہے، تو اللہ چونکہ جسد خاکی سے پاک ہے، لہٰذا اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی توجہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ آپ نقطہ سمجھ رہے ہیں، کتنا لطیف نقطہ کہ اللہ اپنی توجہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے، تو چاہے پھر وہ گھر یہ زمین پر ہو، چاہے وہ گھر کسی مومن کے دل کے اندر ہو، مسجد، تو اللہ نے چونکہ اس طرف پلٹنا ہے، لہٰذا وہ جو اللہ نگاہ ڈالتا ہے، حدیث میں آیا، وہ نگاہ ڈالنا تم نگاہ سمجھے، اصل نگاہ ڈالنا نہیں، بلکہ مکین اپنے گھر میں آ کے قیام بھی کرتا ہے۔ تو مسجد کا تقدس کس وجہ سے؟ دیکھیں نا، ایک عام گھر ہے، دیکھنے میں یہ بھی گھر ہے، تو اس کا تقدس اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم گھر میں جوتوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، یہاں نہیں داخل ہوتے، ہم گھر میں بے تکلفی سے سوتے ہیں، یہاں نہیں سوتے، ہم وہ سارے امور جو گھر میں کرتے ہیں وہ یہاں نہیں کرتے، ہم گھر میں بے وضو بھی رہتے ہیں، یہاں بے وضو نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے،
اور پھر اس کو صاف بھی رکھتے ہیں۔ اگلی بات جو مولانا روم نے فرمائی حدیث پاک اور قرآن مجید کے اندر، اس کو میں ادھر ہی جوڑ دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر یہ بات آئی ہے کہ طہر لبیتی، میرے گھر کو صاف کرو، للعاکفین، اس کے اندر بیٹھنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے قرآن نے کہا۔ طہر بیتی للطائفین، سورہ حج میں ہے کہ بندے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ اب جو میرا گھر بنایا ہے مسجد حرام، جب کعبہ بنا رہے تھے، طہر، اس کو صاف کرو، کس کے لیے؟ بیتی، میرے گھر کو، للطائفین، جو اس کو طواف کرنے آئیں گے، یعنی اس کے اندر عبادت کرنے کی نیت سے آئیں گے، ان کے لیے گھر صاف کر۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، جو مسجد مٹی اور گارے کی بنی ہوئی ہے اس کو بھی تجھے صاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کو، کہ اس مٹی اور گارے کے حکم کو کہ مسجد کو اور میرے گھر کو صاف کرو، کیونکہ میری ساتھ جس چیز کی نسبت ہو وہ چیز گندی ہو، یہ میرے بھی شان کے لائق نہیں، اور جو اس چیز کا کیئر ٹیکر ہے اس کے لیے بھی وبال عذاب ہے، وبال جان۔ کہ بندہ مسجد تو بنائے، تو کبھی آپ نے تصور کیا کہ مسجد میں گند کوئی پھینک دے؟ یہ بات کرنے میں کتنی معیوب آپ کو لگ رہی ہوگی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ آٹے اور گارے، اینٹوں اور گارے کی مسجد کو تو اتنا مقدس سمجھتا ہے کہ اس کی بے ادبی، اس کے اندر کوئی گندگی تجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ چونکہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، صاف رکھا جائے۔ تو وہ گھر جو اللہ نے اندر بنا کے رکھا ہے دل کے اندر، کبھی تو اس کی صفائی کے بارے میں بھی اتنا پریشان ہوا ہے کہ وہ صاف اور ستھرا ہو؟ اس سے متعلق تو اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، فضائل اپنی جگہ مسجد کے، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں مسجد میں رہتا ہوں اور نگاہ ڈالتا ہوں۔ حدیث قرآن میں نہیں ہے، لیکن حدیث اور قرآن میں یہ براہ راست ہے کہ دل مومن پر اللہ نگاہ ڈالتا۔ تو گویا اس کی حیثیت ایک عام مکانی مسجد کی حیثیت اور زمانی مسجد کی حیثیت سے بڑھ گئی۔ تو گویا اگلا نقطہ پھر یہاں سے یہ سمجھ آیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد اللہ نے اندر بنائی ہے اس کو بھی صاف کر، اسی طرح جس طرح باہر بنائی ہوئی مسجدوں کو صاف کرتا ہے۔ چونکہ باہر بنائی ہوئی مسجدیں صاف ہوتی ہیں للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اندر کی مسجد صاف ہوتی ہے خود اللہ رب العزت مکین کے لیے۔ مولانا روم کا شعر سن لیجئے جس کی میں نے شرح کی مثنوی کے اندر، فرماتے ہیں مسجد کو اندرون اولیاء، مسجد کو اندرون اولیاء، سجدہ گاہ خلق است آجا خدا است، کہ وہ مسجد جو تو لوگوں کے لیے بناتا ہے وہ تو اللہ کے دوستوں کے لیے ہے، لیکن جو مسجد دل میں بنائی ہے وہ دوستوں کے لیے نہیں بلکہ اس میں خود خدا آ کے رہتا ہے۔ ایجا خدا است، وہاں خدا آتا ہے۔ اور یہاں خدا کے دوست یعنی جو بندے آتے ہیں ان کو مولانا نے اللہ کے دوست کہا، جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر اس سے انہوں نے نقطہ نکالا جو ان کا اپنا ایک حکیمانہ انداز ہے کہ پھر یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو صاف کرو، ظاہری مسجدوں کی صفائی تو اور معنی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور باطن مسجد کی صفائی وہ کہتے ہیں کہ دل کو خواہشات سے پاک کرو، یعنی ہر وہ خواہش جو کسی نہ کسی اللہ کی رضا کے پہلو سے ٹکراتی ہے، وہ اگر وہاں موجود ہے تو پھر وہ اس طرف نزول نہیں فرماتا۔ بلکہ حضور شیخ الاسلام نے تھوڑے دن پہلے، میں کتاب میں دیکھ رہا تھا تصوف کی، آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ مومن پر جو اسلام قبول کر چکا اس پر اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، یعنی یہ بغیر تخصیص خاص و عام ہر ایک پر نازل ہوتے ہیں، دل تک آتے ہیں۔ آگے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کیا دل صاف ہے اور دل کے اندر تحمل ہے ان انوار و تجلیات کو جذب کرنے کا، تحمل ہو تو داخل ہو جاتے ہیں، نو تو واپس پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا قلب کی صفائی سے متعلق ہے، یہ پورا کا پورا قلب کی صفائی سے۔ اس لیے صحیح مسلم دیکھیے قرآن نے بھی، پھر درمیان میں تھوڑا سا مولانا روم کو لایا، اب حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 52 بخاری شریف میں فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔
حضور نے فرمایا، امام بخاری نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور اے لوگوں خبردار، آگاہ رہو، وہ حصہ دل ہے، الا وہی القلب، دل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور گوشت کے ٹکڑے کے اندر یہ جو دل جس کو ہم کہتے ہیں نا میڈیکلی گوشت کا ٹکڑا، یہ دل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ دل کا مسکن ہے، یہ دل نہیں ہے، بلکہ اس دل کے اندر اصل دل رہتا ہے، اور پھر اس دل کے اندر مقام روح ہے، اور پھر اس روح کے اندر مقام نور ہے، اور پھر اس نور کے اندر مقام سر ہے، اور پھر اس سر کے اندر اللہ رب العزت کی ذات تجلیات فرماتی ہے۔ تو یہ پردے در پردے جب صفائی ہوگی، تہ در تہ جب صفائی ہوگی تو معاملہ آگے چلے گا۔ اس لیے کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جسم کو دل سے 7,000 سال پہلے پیدا فرمایا، اور جو 7,000 سال یہ والے نہیں ہیں جو ہمارے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو 50,000 سال کا ایک دن اس وقت کے 7,000 سال پہلے پیدا فرمایا، اور انسان کا جسم اس وقت تکلیف فرماتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اور اس کی روح اس سے 7,000 پہلے تخلیق فرما کے اپنے انوار و تجلیات میں رکھا، اور اس پر ہر وقت اللہ کی تجلیات ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے اندر گناہ کے وقت ایک ریزسٹنس اور نیکی کے وقت ایک قبولیت اور حشاشیت اور بشاشیت کا پہلو موجود ہوتا ہے، چونکہ دل وہ انوار و تجلیات جذب کر چکا۔ اب ہم نے نفوس کے پردوں کو تزکیہ کے ذریعے چاک کر کے دل کی اس حالت کو بحال کرنا ہے جو اس کو اصل میسر تھی۔ اسی طرح آخری بات، حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا آخری وقت تھا، وفات ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کیجئے اور کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، آخری وقت تھی وفات کے وقت۔ تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم ایسے شخص کو کہ دل کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے کہتے ہو، اور ایسے شخص کو آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے ہو کہ 40 سال سے زائد ہوا ہے اللہ میرے دل سے نکلا ہی نہیں، تو میں نے اس کی طرف کیا توجہ کرنی ہے، وہ میری توجہ کسی طرف اور ہونے ہی نہیں دیتا، اور اتنا عرصہ گزرا ہے کہ ہر وقت میری زبان پر صرف اس کا ذکر ہے۔ پھر شعر پڑھا انہوں نے، ان بیتی انت ساکن، جس کا مفہوم ہے بے شک وہ گھر جس میں اللہ ساکن ہے وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے، یعنی اب مجھے نصیحت نہ کرو، میرے گھر میں تو اللہ رہتا ہے، دل کے گھر میں، اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت با یزید، آخری بات بتا، حضرت با یزید بستامی سے پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا تعلق ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان للہ عبادا لو حجبوا عن اللہ فی الدنیا والآخرۃ لارتدوا، کہ اللہ کے ایسے بندے بھی زمین پر ہیں کہ اگر وہ ایک پل کے لیے اللہ سے حجاب میں آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتے، مرتد سمجھتے ہیں، یعنی وہ یوں ہر وقت اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات اور براہ راست مشاہدہ حق میں مستغرق ہے۔ یہ سب کچھ درجہ بدرجہ میسر آتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو میسر آ سکتا ہے، لیکن یہ مشروط ہے قلب کی صفائی کے ساتھ۔ جس طرح مولانا روم نے کتنی آسان بات، کتنی مشکل بات کتنے آسان انداز میں سمجھا دی، یہ مسجد اور وہ مسجد، یہ اللہ کا گھر اور وہ اللہ کا گھر، اس کی صفائی اور اس کی صفائی، اور اس کے اندر گندگی کی نوعیت اور اس کے اندر گندگی کی نوعیت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔